بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتتاح فرمائیں گے متکلم اسلام سفیر احلام حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ۔ کامیاب وہ شخص ہوگا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی دعوت دیتا ہو۔ اگر اس دعوت پر کبھی مشکل پیش آ جائے تو خندہ خوشانی کے ساتھ برداشت کرتا۔ تو کسی شخص کو ایمان پر لانا بھی ضروری ہے، اور ایمان پر آئے تو اس کو ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ ہمارا مخالف طبقہ دلیل پیش کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات دلیل پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنے دعوے کو صحیح انداز میں پیش نہیں کرتا، اور اس غلط دعوے پر پھر غلط اور ناقص دلیل پیش کرتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں غیر مقلدین سے کہ تم نے جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کے صحابی سے بیان کی ہے، ہم کہتے ہیں حدیث اگر صحابی بیان کرتا ہے تو معنی بھی صحابی بیان کرے گا۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، حدیث صحابی بیان کرے گا لیکن معنی وہابی بیان کرے گا۔ یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، جامع ترمذی میں نہیں ہے، سنن ابو داؤد میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں نہیں ہے، سنن نسائی میں نہیں ہے، پوری سیاستہ میں پہلا کلمہ نہیں۔ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھا کرو، خواہ وہ نیک ہو یا فاسق، تو غیر مقلد کافر تو نہیں ہے نا، بدعی ہے، تو نماز کی گنجائش تو ہے۔ تو یہ کہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گنجائش ہے، مجھ سے پوچھو گے تو میں نے کہنا حالات حاضرہ کی روشنی میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ حضرات پوچھیں گے کہ قرآن حدیث بڑھ کر ہے یا حالات حاضرہ بڑھ کر ہے؟ میں نے کہا اس پر شریعت کے قصور یاد رکھو، بسا اوقات بعض چیزیں گناہ ہوتی نہیں ہیں، شریعت ان سے منع اس لیے کرتی ہے کہ وہ دوسرے گناہ کا سبب بنتی ہے۔ وہ سے خجامہ اٹھائے گا کہ یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، آپ اسی ابن خجامہ کی حاشیے کو اٹھاؤ، ناصر الدین البانی غیر مقلد کہتا ہے اسنادہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے کہنا اذان سنا، وہ اذان سنا دے گا۔ انہیں کہنا یہ بتا یہ جو تو نے اذان دی ہے، اذان کے یہ کلمات صحیح بخاری میں ہیں؟ صحیح بخاری میں نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولانا جانی صاحب اعلان فرماتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ آگے تشریف لائیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جگہ پر تشریف لایا کریں۔ یہ جگہ جو ہم قریب بناتے ہیں خالص وطن علماء کے لیے ہوتی ہے، تو جو حضرات بیان سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں علماء محض تواضع کی وجہ سے پیچھے نہ بیٹھا کریں، تو میزبان خود دعوت دیتے ہیں تو آپ کو شوق سے تشریف لانا چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک مختصر ترین سورت تلاوت کی، جس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے
کامیاب وہ شخص ہوگا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی دعوت دیتا ہو۔ اگر اس دعوت پر کبھی مشکل پیش آ جائے تو خندہ کشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 عقیدے کا ٹھیک ہونا، نمبر 2 اعمال کا سنت کے مطابق ہونا، نمبر 3 صحیح عقیدہ اور اعمال صالحہ کی دعوت دینا، نمبر 4 اس دعوت پر اگر مشکل آئے تو دعوت نہ چھوڑنا بلکہ مشکل کو خندہ کشانی سے برداشت کرنا۔ ہمارے ہاں بین الاقوامی سطح پر اہل سنت والجماعت احناف اور خصوصاً احناف دیوبند کی بہت بڑی عالمگیر محنت یہ جاری ہے، اس امت کو ایمان اور اعمال پر لاؤ۔ اور جو ہماری پوری دنیا میں تحریک ہے کہ امت کو ایمان اور اعمال پر لاؤ، اس تحریک کا نام ہے تبلیغی جماعت، جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی ہے، اور حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو صحیح مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج کی نشست میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، اور دونوں باتوں کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، ہم نے امت کو ایمان اور اعمال پر لانا ہے۔ نمبر 2، جو ایمان اور اعمال پر آئے اس کے ایمان اور اعمال کو بچانا ہے۔ تو کسی شخص کو ایمان پر لانا بھی ضروری ہے، اور ایمان پر آئے تو اس کو ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ کسی بندے کو اعمال نیک پر لانا بھی ضروری ہے، اور جب نیک اعمال پر آ جائے تو اس کے نیک اعمال کو بچانا بھی ضروری ہے۔ ہماری اس محنت کی برکت سے دنیا بھر میں لوگوں کو ایمان بھی ملا ہے، اور بد عمل یا برے اعمال والوں کو بحمد اللہ تعالیٰ صحیح اعمال بھی ملے۔ دونوں محنتوں کا ساتھ ساتھ چلنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان اور اعمال پر لاتے رہے اور بچانے کی فکر نہ کی تو نوجوان کو دین پر ہم لائیں گے، استعمال کوئی اور کرے گا۔ اور اس بات کا مشاہدہ صرف میں نے نہیں، آپ حضرات نے خود بھی کیا ہوگا، اور اس کی ایک آدھ مثال نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ ایمان پر ہم لاتے ہیں اور بعد میں حملہ کر کے چھین کر کوئی اور لے جاتا ہے۔ اعمال پر ہم لاتے ہیں اور کوئی بندہ چھین کر ہم سے لے جاتا ہے۔ تو ایمان اور اعمال پر لانے کی محنت بھی ضروری ہے، اور جو بندہ ایمان اعمال پر آئے اس کے ایمان اعمال کو بچانا بھی ضروری ہے۔ ایمان اور اعمال پر لانے کا طریقہ الگ ہے، اور ایمان اور اعمال کو بچانے کا طریقہ الگ ہے۔ ایمان اور اعمال پر لانے کے لیے طرز ہوتا ہے فضائل کا، فضیلت سنائیں، ترغیبات دیں اور بندے کو اس پر لے آئیں۔ اور اعمال اور ایمان کو بچانے کا طریقہ یہ فضائل کا نہیں بلکہ دلائل کا ہے۔ اس لیے میں یوں کہوں گا کہ تبلیغی جماعت کے ذمے فضائل سنا کے امت کو ایمان اعمال پہ لانا ہے، اور دلائل بیان کر کے اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا ہے۔ اس لیے فضائل والی تاریخ بھی بجا ہے اور دلائل والی تاریخ بھی بجا ہے۔ فضائل اور دلائل دونوں اکٹھے چلیں گے تو امت ایمان پر آئے گی بھی، ایمان بچائے گی، اعمال پر آئے گی بھی اور اعمال بچائے گی بھی۔ اس لیے ان دونوں کاموں کا تسلسل کے ساتھ اور باہمی رابطے اور مشاورت کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اور بحمد اللہ تعالی ہم اپنی اس تحریک کو چلانے کے لیے جہاں اکابر علماء دیوبند دیگر جتنے احباب سے رابطہ کرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق دینی اداروں سے ہو، خواہ ان کا تعلق خانقاہوں سے ہو، وہاں تسلسل کے ساتھ ہم تبلیغی جماعت کے اکابر کے ساتھ رابطہ بھی رکھتے ہیں، اپنی کارگزاری ان کو پیش بھی کرتے ہیں اور ان سے ہدایات لیتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات کو پیش کرنی ہے، وہ ایمان اعمال پر لانے کے لیے نہیں، اس کے لیے تسلسل کے ساتھ ایک محنت جاری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو اس پر کرنی ہے کہ ایمان اور اعمال کو بچانا کیسے ہے۔ جیسے مولانا
مولانا مشکور حقانی صاحب دامت برکاتہم اعلان فرما رہے تھے، ہر انگریزی ماہ کی 12 تاریخ کو جامعہ حقانیہ لاہور بعد از نماز عشاء بیان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لاہور مسجد ابراہیم میں ہر جمعرات مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے۔ آپ حضرات بتاؤ کبھی آپ نے فون کر کے پوچھا ہے کہ اس دفعہ مسجد ابراہیم میں شب جمعہ ہوگا یا نہیں؟ کبھی پوچھا ہے؟ مسلسل محنت جاری ہے، ابھی ساتھی جائیں تو آپ ہر ماہ کی 12 تاریخ فون کر کے پوچھتے کیوں؟ ہر جمعرات کی محنت جاری رکھیں اور حضرات کو وہاں لے کر جائیں، اور ہر انگریزی ماہ کی 12 تاریخ کی محنت بھی جاری رکھیں تاکہ حضرات یہاں بھی آئیں، وہاں جانے کا نفع بھی ہوگا اور یہاں آنے کا نفع بھی ہوگا انشاءاللہ وزیر۔ ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے نمبر 1 اپنے عقائد اور مسائل پر دلائل ضروری ہیں۔ نمبر 2 ہمارے دلائل پر جو دشمن کے خدشات، شبہات، اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی ضروری ہے۔ اپنے عقائد کو دلائل سے بیان بھی کریں، اور اگر مخالف طبقہ آپ کے دلائل یا عقائد یا مسائل پر اعتراض کرے ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیں۔ اور بسا اوقات ہمارا مخالف طبقہ دلیل پیش کرتا ہے لیکن اکثر اوقات دلیل پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنے دعوے کو صحیح انداز میں پیش نہیں کرتا اور اس غلط دعوے پر پھر غلط اور ناقص دلیل پیش کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس فن کا ماہر نہیں ہوتا وہ بندہ شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جو شخص فن کا ماہر ہو وہ بندہ شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ میں نے آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی طرح کے 2-4 مسائل کو ذکر کرنا ہے، اس میں اپنا دعویٰ، دوسروں کا دعویٰ، ان کے شبہات کو رد کرنا ہے تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمارے مسلک پر دلائل بھی ہیں، ہمارا دعویٰ اور موقف بڑا واضح اور مضبوط بھی ہے، اور جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں یا ہمارے مسلک پر شبہات پیش کرتے ہیں ان شبہات اور دلائل کی حیثیت کیا ہے، آپ ان باتوں کو ذرا مد نظر فرمائیں۔ اس حوالے سے 1-2 باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ ہمارے سامنے اس وقت سب سے زیادہ جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ان حضرات کا ہے کہ جو ائمہ کی تقلید کو نہیں مانتے۔ صرف یہ نہیں کہ ائمہ کی تقلید کا انکار کرتے ہیں بلکہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء پر طعن و تشریح بھی کرتے ہیں۔ اگر محض تقلید نہ کرتے تو معاملہ اور تھا، تقلید نہ کریں اور فقہاء پر طعن و تشریح بھی کریں اب معاملہ بدل جاتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے مسجد کے امام کو نہ مانے کہ میں آپ کے امام کے مسجد کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، اس کا ذوق ہے، لیکن آپ کے مسجد کے امام کو وہ گالیاں بھی بکے، اب ظاہر ہے آپ کے جذبات اور ہوں گے۔ امام کی تقلید نہ کرنا الگ مسئلہ ہے، اور جس امام کے لوگ تقلید کریں اس امام کو مجروح کرنا الگ مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ اصول مسلم ہے کہ کسی بھی نظریے والوں کی مستند مذہبی شخصیات پر اگر آپ اٹیک کریں گے اس سے ملک میں فساد ہوگا، فتنہ پروری ہوگی، فرقہ واریت کو وجود ملے گا، اور اس سے بین الاقوامی سطح پہ حالات کا رخ بدل جائے گا۔ ہم اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں، لیکن کسی فرقے کی جو مستند شخصیات ہیں ہمارا ان سے اختلاف ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ہم ان کی شخصیات کی ذاتیات پر کیچڑ نہیں اچھالتے۔ ان کے یہاں مقدس ہیں، ان کے یہاں مبارک ہیں، ہم ان کے نظریے کو قبول نہیں کرتے لیکن اپنے اکابر کا دفاع بھی ضرور کرتے۔ کسی دوسرے کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اکابر کے خلاف کو بولے تو اس کا دفاع بھی نہ کریں۔ کسی کے خلاف بولنا اور بات ہے اور اپنے اکابر اور بزرگوں کا دفاع کرنا اور بات ہے، دونوں بات میں فرق کرنے کی کوشش فرمایا کریں۔ تو جو حضرات عموماً ہمارے مسلک پہ، ہمارے عقیدے پہ، ہمارے فقہاء پہ، ہمارے مشائخ پہ حملہ آور ہیں، کوئی ان کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی ان کو غیر مقلد کہتا ہے، کوئی ان کو لا مذہب کہتا ہے، کوئی ان کو ملحد کہتا ہے، ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق یا ان کے تجویز کردہ نام کے مطابق ان کو یاد کرتا ہے۔ عموماً ان کا ایک بہت بڑا دھوکہ اہل سنت والجماعت کو دیا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے یا آپ سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ سے پہلی بات یہ پوچھیں گے کہ جو مسئلہ تم نے بیان کیا ہے کیا اس مسئلے میں تمہارے پاس صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے؟
اگر موجود ہے تو دکھا دے۔ ہمارے آدمی کی چونکہ تیاری نہیں ہوتی، اس نے دلائل کو پڑھا اور سنا نہیں ہوتا، وہ بندہ فوراً کہتا ہے کہ جی میں پوچھ کر بتاؤں گا، اور پوچھتا ایسے عالم سے جس کا یہ فن نہیں ہوتا، تو اس سے پوچھے گا تو اس نے کہنا ہے اس مسئلے پر تو بخاری میں دلیل موجود نہیں ہے۔ غیر مقلد فوراً ہمارے نوجوان کو کہے گا میں تمہیں کہتا تھا تمہارے اس مسئلے پر بخاری موجود نہیں ہے، تو دیکھو بخاری موجود ہوتی تمہارا عالم تمہیں پیش نہ کر دیتا، تمہارے مسئلے پر بخاری ہے ہی نہیں۔ اب ہمارا نوجوان تذبذب کا شکار ہوتا ہے کیا ہمارے مسئلے پر بخاری موجود نہیں ہے؟ اس کا ایک آپ تسلی بخش جواب دے نشین فرما لیں، اور کبھی اس قسم کے جوابات دینے میں جلدی بھی نہ کیا کریں، اور اگر اس قسم کا مسئلہ پیش آ جائے ہر عالم سے رجوع کرنے کی بجائے اس عالم سے رجوع کریں جس عالم کا فن ہے۔ میں اس کی مثال دے کر کہتا ہوں، آپ حضرات کے لاہور میں MBBS ڈاکٹر بہت بڑی تعداد میں موجود ہوں گے، لیکن اگر سر میں تکلیف ہو تو اس کے پاس جائیں گے کہ جو دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، اگر دل میں درد ہو تو دماغ کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے بلکہ اس کے پاس جائیں گے جو دل کا اسپیشلسٹ ہو۔ اگر کسی بندے کے معدے کے اندر تکلیف ہے تو معدے والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو جو ڈاکٹر دماغ کا امراض کا ماہر ہے اگر وہ دل کا علاج نہ کرے، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ناقص اور کمزور ہے، اس کا جو شعبہ اور فیلڈ ہے آپ اس ڈاکٹر سے اس کی فیلڈ اور شعبے میں رجوع کریں۔ بالکل اسی طرح ہمارے علماء اور اکابرین میں سے جو بندہ جس موضوع پر کام کرتا ہے آپ اس موضوع کے حوالے سے اس سے رابطہ کریں۔ اور میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ اصول ہمارا نہیں ہے، یہ اصول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ اصول کہاں پر موجود ہے؟ اصول کبھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس اصول کو اپنے ائمہ کے اقوال ارشادات کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس پر مثالیں بہت ساری پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے امام کو بطور مثال کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا، امام اعظم کو خواب یہ آیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو امام صاحب نے دیکھا، اور قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیوں کو دیکھا کہ وہ بکھری پڑی ہیں۔ امام صاحب نے ہڈیوں کو جمع کیا اور سینے سے لگا لیا، اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھو۔ شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھو، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اور یہ شاگرد کو ہدایت کی کہ وہاں جا کر میرا نام نہ بتانا، خواب کس کو آئی ہے، ماس خواب اور اس کی تعبیر پوچھنا۔ امام ابن سیرین کے پاس شاگرد کے خواب بیان کیا، فرمایا یہ بتاؤ خواب کو دیکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جس شخص نے خواب کو دیکھا ہے اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میرا نام نہ بتانا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ یہ خواب امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ خواب ان کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی اب تو آپ نے اندازہ کر لیا خواب دیکھنے والا کون ہوگا، اس کا معنی علم غیب نہیں ہوتا، اس خواب کی تعبیر بتاتی ہے، اس خواب کو دیکھنے والا عام بندہ نہیں ہے۔ بس اوقات خواب کو تعبیر کے اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے۔ گزشتہ کل کی بات ہے، ایک عالم نے مجھ سے خواب بیان کیا، مجھے کہنے لگے کہ میں نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گیا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نے سلام پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچا اور سلام نہیں کرتا اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ 2 بار ایسے ہوا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ وہ چونکہ عالم مجھ سے بیعت بھی تھے، اگر کوئی شخص مجھ سے بیعت نہ ہو تو میں تعبیریں نہیں بتاتا، ایک مرتبہ تعبیر بتا دو، دوبارہ مسائل نہیں پوچھیں گے، پھر خواب پھر خواب پھر خواب، کسی کو دم کر دو اور اس کو شفا مل جائے، مسئلہ نہیں پوچھیں گے، صرف تعویذ دیں گے۔ اس لیے میں تعویذات اور یہ خوابوں کی تعبیرات والا کام جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ صرف ہم سے مسائل پوچھیں، عقائد کے دلائل پوچھیں۔ انہوں نے جب خواب بیان کی تو میں نے تھوڑی دیر غور کیا، میں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہم سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے آپ کو صلاۃ والسلام کی توفیق نہیں مل رہی۔ مجھے فوراً کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ فجر کی سنتیں مجھ سے رہ گئی اور بعد میں سنتیں پڑھ بھی نہیں سکی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا نہیں کہ فن ہے نا کہ یہ تعبیر میں نے کہاں سے نکالی ہے، پتہ کیسے چلا ہے، یہ جس بندے کا فن ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ اس فن کی تعبیر کیا ہوگی اور فن کی تعبیر کیسے پیش کرتے ہیں، یہ عام بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب آ جائے تو تعبیر کس سے پوچھو، لبیباً او حبیباً، عقل مند آدمی ہو یا تمہارا دوست ہو،
عقل مند اور دوست نہیں ہوگا اس سے خواب کی تعبیر کبھی نہ پوچھنا، کیونکہ تعبیر آسمان اور خواب دیکھنے والے کے درمیان معلق اور لٹکی ہوتی ہے خواب۔ جیسے مؤخر تعبیر بیان کرتا ہے اسی کے مطابق اس خواب کی تعبیر صادق آتی ہے۔ تو عام بندے سے خواب کی تعبیر پوچھا نہ کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب بھیجا تو امام ابن سیرین فرمانے لگے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے جا کر یہ بات کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ تم سے دے۔ اب عام بندہ سوچے گا خواب کیسی ہے، تعبیر کیسی ہے، خواب کیسی ہے اور تعبیر کیسی ہے، اور عموماً غیر مقلدین اسی خواب کو لے کر امام ابو حنیفہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم محفوظ ہے، اور امام حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں، عقیدہ اور ہے، خواب اور ہے۔ ہم نے کہا یہ خواب ہے، اس آنکھ سے نہیں دیکھا، اس کو خواب میں دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، تو خواب کی تعبیر دیکھو نا کیا ہوتی ہے۔ اب امام ابن سیرین نے تعبیر کیا بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک دنیا میں بکھر چکی ہیں، پھیل گئی ہیں، ان کو یکجا کرنے کا کام اللہ امام اعظم ابو حنیفہ سے دے گا۔ ایک ساتھی پوچھنے لگے یہ تعبیر انہوں نے کیسے دی ہے؟ میں نے کہا تعبیر اس طرح دی ہے، وجہ تعبیر نہیں بتائی، میں وجہ تعبیر عرض کرتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر کیوں بیان کی ہے، توجہ رکھنا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے ہماری نماز دین ہے، ہمارا روزہ دین ہے، ہماری تلاوت دین ہے، ہمارا حج دین ہے، ہماری زکوٰۃ دین ہے، اللہ کے پیغمبر کا وجود دین، اللہ کے پیغمبر کا وجود دین ہے۔ وجود مبارک کا بکھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا وجود جو کہ خود دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں، پیغمبر کا وجود حضور کا مستقل دین تھا، تو وجود مبارک کی ہڈیوں کو بکھرنے کا معنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں دنیا میں پھیلی ہیں، اور ان کو یکجا جمع کرنے کا کام اللہ امام اعظم ابو حنیفہ سے دے۔ اور اللہ رب العزت نے کام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَبَّنَ عِلْمَ الشَّرِيعَةِ وَرَتَّبَهُ أَبْوَابًا، اس امت کا پہلا وہ شخص کہ جس نے شریعت کو جمع کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بھی ثابت۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ کیا، امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عالم تھے، امام ابن سیرین ہو رہی ہے نا، شک ہے امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں، امام ابن سیرین، لیکن خواب کے لیے کہاں بھیجا؟ کیوں؟ اس لیے کہ فن تعبیر کے امام ابن سیرین، میری گزارش سب سمجھ آئی؟ ابن سیرین اس فن کے امام تھے، تو امام جس فن کا جو بندہ ہو اس مسئلے پر رجوع اسی آدمی سے کرتے ہیں۔ میں اسلام آباد مفتی عبدالوائے صاحب آگے آ گئے، دیکھیں آپ کی گزارش کی ہے مولانا افغانی صاحب نے، علماء جب بھی تشریف لائے تو خود آگے تشریف لایا کریں، یہ جگہ علماء کے لیے، اس میں آنے پہ آپ خفت یا شرمندگی محسوس نہ کیا کریں۔ اللہ پاک نے اعزاز دیا ہے، اس اسٹیج سے آپ کو بلاتے ہیں، پھر آپ جھجک کیوں پیچھے بیٹھتے ہیں؟ اس لیے آپ پھر یہ اعلان سماعت فرمائے کہ علماء تشریف لائیں، وہ خود اپنی مسرت بیان کریں، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ آپ توجہ کریں جو بات میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ دارالعلوم اسلامیہ اسلام آباد میں بیٹھے تھے، ایک شخص آئے وہاں دفتر میں، وہاں مفتی عمران صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں وہ بھی تھے۔ ایک شخص نے اگر پوچھا مفتی صاحب یہ فرمائیں کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا یہ مفتی صاحب سے نہ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ابھی مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے مجھ سے پوچھنا؟ جب بھی ہم سے مسئلہ پوچھیں تو ہم بھی کہتے ہیں دار افتاء سے رجوع کرو، مجھے کہتے ہیں جی کیوں؟ اور علماء بھی تھے۔ میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھو گے، ان لوگ کہنا قرآن و حدیث کی روشنی میں گنجائش ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے صلو خلف کل امام برا کان او فاجرا، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھا کرو، خواہ وہ نیک ہو یا فاسق، تو غیر مقلد کافر تو نہیں ہے نا، بدعی ہے، تو نماز کی گنجائش تو ہے۔ تو یہ کہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں گنجائش ہے، مجھ سے پوچھو گے تو میں نے کہنا حالات حاضرہ کی روشنی میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ حضرات پوچھیں گے قرآن حدیث بڑھ کر ہے یا حالات حاضرہ بڑھ کر ہے؟ میں نے کہا اس پر شریعت کے قصور یاد رکھو، بسا اوقات بعض چیزیں گناہ ہوتی نہیں ہیں، شریعت ان سے منع اس لیے کرتی ہے کہ وہ دوسرے گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اسے علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں سد ذرائع، کہ بعض چیزیں خود ناجائز نہیں ہوتی، منع کیوں کرتے ہیں کہ دوسری ناجائز چیز کا سبب بنے گی، اس کو اس سے منع کر دوں۔ میں نے کہا میں نے کس لیے اس کو منع کرنا ہے کہ یہ نوجوان جائے گا ان کی مسجد میں،
اپنے دلائل پڑھے نہیں ہیں، علماء کو سنا نہیں ہے، اپنی کتابیں کبھی کھول کے دیکھی نہیں ہے، کورس اس نے کبھی نہیں دیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھے گا، ان کے مولوی نے باز آنا نہیں ہے، وہ پوچھے گا تو نے نماز میں رفع دین کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہنا حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اس نے کہنا بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضرت تھانوی پڑھے تھے، نبی پاک پڑھے تھے، اب یہ سوچ کے پڑھ جائے گا، یہ واپس آ کے مسئلہ پوچھے گا کہ مولانا صاحب اس کا جواب کیا ہے، وہ کہے گے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تھے، یہ پڑھا ہے، اور پھر ان کے پاس جائے گا، اس نے کہنا میں نبی پاک کی بات سنا رہا ہوں، تم امام حنیفہ کی بات کرتے ہو، جس کے پاس تیاری نہیں تھی اس کو سوال کا جواب نہیں ملنا، وہ رفع دین شروع کر دے گا، اگلی نماز پر پوچھے گا تو نے اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کی؟ اس نے کہنا طریق الاسلام میں لکھا ہے، اس نے کہا بخاری میں ہے آمین اونچی، تو بات طریق الاسلام کی کرتا ہے، اس نے پھر جانا ہے اور جائے گا، اس کے بعد جو فن کا امام نہیں ہے، فن کا ماہر نہیں ہے، اس کو جواب نہیں ملے گا، اونچی آواز سے آمین شروع کر دے گا، جب وہ 4-5 مسائل سے گنوا لے گا اور یہ باور کرائے گا کہ تمہاری فقہ تمہارے علماء حدیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں، اس کا ذہن بن جائے گا ہمارے پاس دلائل حدیث موجود نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئندہ وہ کہے گا صرف یہ نہیں کہ حدیث کے مخالف ہے بلکہ ان کے عقائد بھی کفریہ ہے، ان کے عقائد بھی شرکیہ ہیں، پھر وہ عبارات پیش کرے گا جن کا تعلق کرامت سے تھا، جن کا تعلق کشف سے تھا، کرامت تو کفر نہیں ہوتی، کرامت کا مطلب یہ اللہ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوا، وہ کفر بنا کے پیش کرے گا، اور یہ کیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور واپس ذہن میں لے کر آئے گا علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہے، میں نے کہا نماز نہ پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ دلائل کو تیاری نہیں تھی، آپ نے وہاں جانے کا موقع دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لڑکا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور آیا کفر کی مشین بن کے، اگر اس کو وہاں نماز سے روک دیتے تو یہ کفر کے فتووں کی مشین تو نہ بنتا نا۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ فن کا بندہ بات کو سمجھتا ہے جس کا فن بات کو سمجھتا نہیں ہے، نمبر 1 اگر ان کی دلیل اس کا جواب سمجھو، نمبر 2 ان کے جو شبہات ہے اس کا جواب سمجھو۔ اس پر میں نے شبہ نمبر 1 پیش کیا، وہ سب سے پہلے یہ بات کریں گے کیا بھئی تمہارا مسئلہ بخاری میں ہے، توجہ رکھنا، آپ اس بات پہ دل چھوٹا نہ کریں، سینہ تان کر پوچھیں، وہ جگہ تم مجھے بتا دے کیا کوئی مسئلہ مانے گا جو بخاری میں ہے، بخاری میں ہوگا تو مانے گا، بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں مانے گا، وہ اس پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہاں کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، اور یہ بات یقین فرما لیں کہ غیر مقلد خدا سے نہیں ڈرتا، غیر مقلد کاغذ اور قلم سے ڈرتا ہے، غیر مقلد خدا سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ ویڈیو بنائیں گے تو اس سے ڈر جائے گا کہ میرا ریکارڈ ہوگا تو میں جواب کیا دوں گا، جو بات زبان سے کہے گا وہ لکھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا، یہ محض میرا زبانی دعویٰ نہیں ہے، ہمیں کئی ایک مرتبہ یہ بات پیش آ چکی ہے، جب آپ کے ساتھ پیش آئے آپ ذرا سینہ تان کو اس سے پوچھیں، پھر آپ خود مشاہدہ فرمانا وہ لکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس نے آپ سے کیا پوچھا؟ بھئی آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ بخاری میں موجود ہے، اور رفع دین نہ کرنے کی بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ یہ جواب مت دو بخاری میں ہے یا نہیں، اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے پہلا جواب ان کو یہ دینا ہے کہ تم یہ بات لکھ دو، اگر بخاری میں بات ہوگی تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے، وہ کہے گا نہیں اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ بخاری میں ہے یا نہیں، اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہوا، یا تو اصول طے کر دو، بخاری میں ہے تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، اگر یہ اصول نہیں ہے تو پھر تم نے مجھے بخاری کا پابند کیوں کیا، تم نے مجھے بخاری کا پابند بولو نا، وہ پوچھتا تم نے مجھے بخاری کا پابند کیوں کیا، آپ کیا، یہ بالکل ایسی توجہ سمجھنا، آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی عنوان پہ خاص دلیل مانگنا اپنی طرف سے وہ دھوکہ دیتا ہے، آپ اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ توجہ رکھنا، ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اس نے کہا میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سورۃ فاتحہ میں لکھا والی نماز زکوٰۃ فرض ہے، اگر تو سورۃ فاتحہ سے زکوٰۃ کا فرض ہونا دکھا دے میں تیرا مسئلہ قبول کر لوں گا، آپ سورۃ فاتحہ سے دکھا دو گے؟ بولو آپ دکھا دو گے؟ اس نے مطالبہ غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ اس نے کہا یہ کیا مانا سورۃ فاتحہ سے دکھا دے، چلو تو یہ تو مجھ سے پوچھ کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں، تو نے پورے قرآن کی بجائے ایک سورۃ فاتحہ کی بات کیوں کی ہے؟ اگر وہ یہ کہتا کہ تم رفع دین نہیں کرتے اس پر حدیث ہے یا نہیں پھر بات اور تھی، وہ کہتا تم یہ بتاؤ بخاری میں ہے یا نہیں، بات سمجھ آ گئی؟ وہ کیا پوچھتا ہے تم بتاؤ بخاری میں ہے یا نہیں، آپ اسے کیا پوچھو گے؟ تم لکھ کر دے دو کہ اگر مسئلہ بخاری میں ہو تو مانیں گے، بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، تو یہ لکھ دے، کچھ مسئلے تو بتا دے کچھ مسئلے میں بتا دیتا ہوں، میری بات سمجھ گئی؟ اب آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ شروع آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ نمبر 1 اس سے پوچھو کہ جب بندہ مسلمان ہو تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟
بولو لا الہ الا اللہ. سوال یاد رکھ لو گے. آپ اس سے پوچھو گے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اس سے یوں سوال کرو بتاؤ پہلا کلمہ کون سا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اسے کہیے اس کو بخاری میں دکھا. اور آپ نے گھبرانا شاید دکھائی نہ دے, یہ بخاری میں نہیں ہے. آپ جھجک جائیں کہ یہ دکھائی نہ دے پھر کی بنے گا. ہمارے مصحف کا ساتھی کہہ دیتے ہیں جو ساتھی نے بخا دیتا دے یا بخا دیتا دے, ہم نے تو تمہیں غلط پٹی پڑھائی ہے. یہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, صحیح مسلم میں نہیں ہے, جامع ترمذی میں نہیں ہے, سنن ابو داؤد میں نہیں ہے, سنن ابن ماجہ میں نہیں ہے, سنن نسائی میں نہیں ہے, پوری سیاستہ میں پہلا کلمہ نہیں. اس کا معنی ہے کہ اس کلمے کو چھوڑ دے. بتاؤ جب سیاستہ میں پھر چھوڑ دے, ہم کہتے ہیں کہ ساری احادیث سیاستہ میں تو نہیں ہے نا. پہلا اسے سوال کرو کیا پہلا کلمہ صحیح بخاری میں ہے؟ وہ آپ سے کہے گا نہیں ہے. اسے کہنا نہیں تو بتا ہے یہ, ہم سے نہ پوچھا یہ نہیں, تو بتا پہلا کلمہ صحیح بخاری میں ہے یہ. نمبر دو سوال اس سے پوچھو کہ جب نماز پڑھیں تو پہلے آدمی استنجا کرتا ہے, پھر وضو کرتا ہے, پھر اذان ہوتی ہے, پھر نماز ہوتی ہے. آپ اس سے یہ سوال کرو کہ آپ اگر قضاء حاجت کے لیے جاؤ, استنجے کے لیے جاؤ, تو آپ یہ بتاؤ کہ چھوٹا پیشاب کھڑے ہو کر کرتے ہو یا بیٹھ کر؟ وہ کیا جواب دے گا؟ بولو نا. آپ اسے پوچھو کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا صحیح بخاری میں ہے تو دکھا دے. اور پوری صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں, اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی 4 حدیثیں. کتنی حدیثیں؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی 4 حدیثیں, اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے, پیشاب تو بیٹھ کر ہی کرنا ہے, لیکن صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ایک نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیثیں 4 ہیں. اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے, یہ ترمذی شریف کی. اور آپ حیران ہوں گے امام بخاری 4 حدیثیں لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. جلد اول میں ہے تا صبح تدقوم فبال قائما, حضور مدینہ منورہ باہر کوڑی پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. اور صحیح جامع ترمذی میں روایت ہے, امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا فلا تصدقوه, سمجھنا جھوٹ بول رہے ہیں. کیا امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں؟ امی عائشہ فرما رہی جو بندہ یہ کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے وہ سمجھو جھوٹ بولتا ہے. اور امام بخاری حدیث کون سی لائے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ایک نہیں 4. اب اس پر ٹکراؤ نہیں ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا معمول نہیں تھی, عادت نہیں تھی. جو یہ بندہ کہ حضور کی عادت یہ تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے وہ جھوٹ بولتا ہے. اور حضرت امام بخاری یہ نہیں فرماتے حضور کی عادت تھی. امام بخاری صرف اتنا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. کیوں فرمایا ہے؟ اس کی محدثین نے وجہ لکھی. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور کی ٹانگ میں عذر تھا, حضور بیمار تھے, بیٹھ نہیں سکتے تھے, تو جس بندے کی ٹانگ میں عذر اور نہ بیٹھ سکے وہ پیشاب کیسے کرے گا؟ حضور نے غلط کام تھوڑے کیا. اور وجہ لکھی ہے حضور جس کوڑی پر تشریف لے گئے باتوں کی جگہ ایسی نہیں بیٹھ کر پیشاب فرماتے, چھینٹوں کا خطرہ تھا اس لیے کھڑے ہو کر فرما لیا. اچھا تیسری وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کام اس لیے فرماتے تھے تاکہ امت کو پتہ چل جائے ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ہے, ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ہے. اور اللہ کے نبی جب بیان جواز کے لیے عمل فرمائیں تو حضور کو ایسے ہی اجر ملتا ہے جیسے سنت عمل کا اجر ملتا ہے. میں نے 2 مثالیں دی. نمبر 3 توجہ رکھیں, یہ جو اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اسے کہنا اذان سنا, وہ اذان سنا دے گا. انہیں کہنا یہ بتا یہ جو تو نے اذان دی ہے اذان کے یہ کلمات صحیح بخاری میں ہیں؟ صحیح بخاری میں نہیں, اور کتابوں میں صحیح بخاری میں نہیں ہے. امام بخاری یہ تو فرماتے ہیں کلمات اذان اتنے ہیں, کلمات اقامت اتنے ہیں, یہ تو بتایا, لیکن کلمات اذان کون سے ہیں یہ بخاری میں نہیں ہے. آپ سوال فرما لیں گے نا, وہ جب آپ سے یہ بات پوچھیں کہ یہ تمہارا مسئلہ بخاری میں ہے, آپ ان سے فوراً پوچھیں کہ تو لکھ دے, اگر مسئلہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے, بخاری میں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے, تو لکھ دے. وہ لکھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا.
وہ فوراً کہے گا کیا ساری حدیث بخاری میں؟ تو نے کہنا جب یہ ہم کہتے ساری حدیث بخاری میں نہیں ہے، تجھے ہمارے اوپر اعتراض ہے تو تجھے اپنے اوپر اعتراض کیوں نہیں؟ ایک شبہ سمجھئے، میں شبہات عرض کر رہا تھا کہ جب وہ جواب دے تو آپ نے جواب دینا کیسے؟ نمبر 2 بات سمجھیں، بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جس پر غیر مقلد صحیح بخاری کو پیش کرتا ہے لیکن صحیح بخاری اس کے مطابق ہے نہیں، وہ دھوکہ دیتا ہے، ہم اس کے دھوکے کو سمجھتے نہیں۔ غیر مقلد صحیح بخاری پیش کرے گا لیکن صحیح بخاری اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہوگی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اور میں بڑے بنیادی موٹے موٹے 4 مسئلے پیش کرتا ہوں۔ یہ مسائل وہ جو معرکۃ الآراء ہیں اور عموماً غیر مقلد پیش کرتے ہیں، اور پیش کر کے ہمارے عام سے نوجوان کو پھنسانے اور دھوکہ دہی کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مقلد کے ساتھ جب بات ہو، غیر مقلد آپ سے رفع الیدین پہ بات کرے گا، غیر مقلد آپ سے سینے پر ہاتھ باندھنے پر بات نہیں کرے گا، حالانکہ وہ سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رکوع میں جائیں اٹھے رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، کبھی آپ نے آج تک کسی غیر مقلد کے بیان میں چیلنج سنا ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، ہم اس پہ مناظرہ کرتے ہیں؟ کبھی چیلنج سنا؟ بولیے، کبھی غیر مقلدین کے ساتھ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھنے پر مناظرہ دیکھا ہو؟ جب بھی مناظرہ ہوا کس پر؟ رفع الیدین۔ اگر وجہ کیا ہے، اگر غیر مقلد رفع الیدین پر بات کرے نا، توجہ رکھنا، آپ غیر مقلد سے پوچھیں بھئی ہمارے آپ کے جو کھڑے ہو کر قیام کے اندر مسائل میں بڑے بڑے اختلاف ہیں، وہ ایک نہیں ہے، وہ 4 ہیں، تم نے رفع الیدین کی بات کی ہے۔ ایک رفع الیدین وہ جو نماز کے شروع میں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، اور ایک رفع الیدین وہ جو رکوع میں جاتے وقت ہے۔ نماز کے شروع میں رفع الیدین ہم بھی کرتے ہیں اور غیر مقلد بھی کرتا ہے، جب رکوع میں جائیں تو رفع الیدین ہم نہیں کرتے اور غیر مقلد کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، غیر مقلد سے کہنا آپ کس رفع الیدین پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کس پہ دلیل مانگتے ہیں، شروع کا رفع الیدین یا رکوع والا؟ وہ شروع والا نہیں کہے گا، وہ کہے گا رکوع والا۔ اسے کہنا کہ رکوع والے مسئلے کا نمبر 4 مسئلہ ہے، اس کی باری 4تھے نمبر پر آئے گی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، تم کہتے ہو ہاتھ سینے پر باندھیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنے پر تو بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت غیر مقلدین کے ہاں صحیح بخاری میں بھی نہیں، صحیح مسلم میں بھی نہیں، جامع ترمذی میں بھی نہیں، سنن نسائی میں بھی نہیں، ابو داؤد کے اندر بھی نہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث سیاستہ میں سے کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ چونکہ کمزور ہے، وہ اس مسئلے کی بات نہیں کرتا۔ غیر مقلد سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا کمزور ہے، اس مسئلے پر بات نہیں کرے گا۔ ہمارے علم میں نہیں کہ اس کا کون سا مسئلہ کمزور ہے، ہم بھی کہتے ہیں مولانا قاضی صاحب رفع الیدین پہ مناظرہ کرنے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم بولتے ہیں، اور جو بات ہم سمجھاتے ہیں ہمارا ساتھی یہ بات آگے نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نشستوں میں اپنی تیاری کرو اور خود بات کو سمجھو اور سمجھی بات آگے پہنچاؤ۔ یہ بات اپنے محلے میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنے گھروں میں پھیلاؤ، بھئی ان کے یہ دھوکے اور اس دھوکے کا جواب کیسے دینا ہے۔ جب وہ بات رفع الیدین پہ کرے، آپ اس سے کہو کہ رفع الیدین رکوع والا یہ مسئلہ نمبر 4 ہے۔ پہلا مسئلہ ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھے اور تم کہتے ہو سینے پر باندھے۔ توجہ، اس پر وہ دلیل پیش نہیں کرے گا۔ اگر پیش کرے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ہے نماز میں، اس پہ سینے پر باندھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کا حکم یہ تھا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ نماز میں رکھیں، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ غیر مقلد کی دلیل بنے گی؟ چونکہ اس کی دلیل نہیں بنتی، اس کو پیش نہیں کرتا۔
تو آپ اس سے پہلی بات کرو بھئی ہاتھ باندھنے پر بات کرو، وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوگا۔ اگر بخاری کی روایت پیش کرے تو تم بے شک کھلے عام کہہ دو اگر صحیح بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا لفظ موجود ہو میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا، اور اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کا لفظ موجود نہ ہو تو تم میرا مسلک قبول کر لے۔ آپ کہہ کر دیکھے وہ نہ لکھے گا نہ بات کرے گا، نہ وہ لکھے گا نہ وہ بات کرے گا۔ نمبر ایک مسئلہ توجہ رکھیں، میں نے عرض کیا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اس میں ذکر یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے، نماز میں کہاں رکھے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کو ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں بات فرماتے ہیں، اور ایسی پتہ ہی بات کی ہے امام علامہ عینی فرماتے ہیں ہمارے امام کا ذوق یہ تھا ایک مسئلے پر جتنی حدیثیں آئیں عمل اس طرح کرو کہ ساری احادیث کو جمع کر دو۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے ایک حدیث مبارک میں ہے، توجہ رکھنا، ایک حدیث مبارک میں ہے وائل بن حجر کہتے رضی اللہ عنہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف ہاتھ کے نیچے باندھے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر سنت یہ ہے آدمی ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت دوسری ابھی جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بازو پہ رکھتے، اور چوتھی روایت یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم انبیاء ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے۔ امام حنیفہ کا موقف یہ ہے احادیث چار آ گئی، نمبر ایک دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے، نمبر دو دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے، نمبر تین دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ رکھے، نمبر چار ناف کے نیچے رکھے۔ امام سے فرماتے ہیں چاروں پہ عمل کر لو، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں بازو کو پکڑ لو تو دائیں سے بائیں کو پکڑنے پر بھی عمل ہو گیا۔ نمبر دو یہ تین انگلیاں بائیں بازو پہ رکھو تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے پر بھی عمل ہو گیا۔ نمبر تین دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر والی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھو تو دائیں ہتھیلی کو بائیں پر رکھنے پر بھی عمل ہو گیا، اور ناف کے نیچے باندھو چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، ناف کے نیچے باندھو چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ امام صاحب نے چاروں روایات کو جمع کر لیا ہے، اور اس مسکین کو ایک روایت بھی اپنے موقع پر صحیح ملنے کے لیے تیار نہیں، وہ صحیح ابن خزیمہ اٹھائے گا کہ یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، آپ اسی ابن خزیمہ کی حاشیے کو اٹھاؤ، ناصر الدین البانی غیر مقلد کہتا ہے اسنادہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی محمد بن اسماعیل ہے اور یہ صحیح الحفظ تھا، اور امام بخاری فرماتے ہیں اس سے جو روایت آئے اس کی روایت کو لینا جائز نہیں ہے، وہ چونکہ حاشیے پر موجود ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ غیر مقلد اس مسئلے کو پیش نہیں کرے گا، اسے کو چلو دوسرے مسئلے پر آ جاؤ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ امام بھی فاتحہ پڑھے اور مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، آپ اسے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے، وہ سب سے پہلے صحیح بخاری کو پیش کرے گا۔ توجہ رکھنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر وما یخافت فیہا، امام بخاری نے باب قائم کیا اور اس کے تحت ٹوٹل 3 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان کو سمجھو اور پھر اسے کہنا بخاری لے کر آ، آپ دیکھنا اس کے دعوے پر بخاری میں دلیل موجود ہے یا نہیں۔ نمبر 1 حدیث پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو کوفہ کا عامل بنا کے بھیجا، کوفہ والوں نے مدینہ منورہ شکایت کی کہ سعد بن ابی سعد رضی اللہ عنہ ان کو عامل نہ بناؤ، شکایات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار کو عامل بنا کے بھیجا اور سعد کو ان سے پوچھا بھئی تمہاری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا شکایت یہ ہے حضرت سعد اچھی طرح نمازیں نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سعد یہ شکایت ہے یہ تمہاری؟ انہوں نے کہا امیر المومنین جھوٹ بولتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ان کو نماز پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 رکعت میں قرات آہستہ دوسری 2 رکعتوں میں کم کرتا ہوں، یعنی پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی ہیں اور دوسری 2 رکعتیں میری کم ہوتی ہیں۔ اب پہلی کی صورت بھی ہوگی فاتحہ بھی ہوگی اور دوسری 2 رکعت میں فاتحہ ہے تو صورت نہیں ہے تو قرات کم ہو جائے گی، میں نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعد بالکل بات کو ٹھیک کہتا ہے، میرا یہی گمان ہے کہ تیرے بارے میں شکایت غلط ہے، لیکن پھر بھی ایک آدمی کو حضرت سعد کے ساتھ بھیجا کہ جب کوفہ میں
جا کے تحقیق حال کرو. وہاں جب یہ ایک مسجد میں شخص گیا, ہر بندے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی, بہت اچھے آدمی ہے, کوئی شکایت نہیں. ایک مسجد میں گئے تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس شخص نے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے نمائندے سے یہ بات کی. اس نے کہا اگر تم نے ہمیں قسم دے کر پوچھا ہے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر علیہ باللہ کہا جی 3 خامیاں ہیں. فَإِنَّ سَعْدًا, ان میں 3 خامیاں ہیں. نمبر 1 فَإِنَّ سَعْدًا یہ کان لا یسیر بالسریہ, نمبر 1 یہ خود جہاد کے اندر نہیں جاتے. اور ان کی دوسری خامی یہ ہے وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ, یہ مال غنیمت کو اسے تقسیم نہیں کرتے. اور تیسری خامی یہ ہے وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ, کہ جب ان کے بعد کوئی فیصلہ آئے تو فیصلہ غلط کرتے ہیں. یہ 3 ان کی شکایات کی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے, مستجاب الدعوات تھے, اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا. حضرت سعد کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا یا اللہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا, اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے, قام ریاء و سمعۃ, یہ صرف ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں فاطل عمرہ, اس کی عمر کو لمبا کر دے. فاطل فقرہ, اللہ اس کے اوپر غربت اور فقر کو لمبا کر دے. وعرض بالفتن, اللہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے. کہتے ہیں پھر ایک دور وہ آیا کہ جب لوگ اس سے پوچھتے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے, کہتا ہے شیخ کبیر مفتون, میں بوڑھا ہوں اور فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں. اصابتنی دعوت صادق, مجھے ساتھ کی پر دعا نے بیٹھی. مجھے صحابی پہ جھوٹ بولا تھا نا, صحابی پہ الزام لگایا, انہوں نے کہا مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لے بیٹھی ہے. حضرت عبدالمالک اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں خود میں نے اس شخص کو دیکھا کہ بڑھاپے کی حالت میں تھا, قد سقط حاجبہ علی عینیہ, اس کے من الکبر, بڑھاپے کی وجہ سے اس کے ابرو آنکھوں پہ لٹکے ہوئے تھے. عجیب جملہ فرمایا, اس کے ابرو بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پہ لٹکے ہوئے تھے. اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اب جب بازاروں میں چلتا تو بازاروں میں چلتے ہوئے یہ لڑکیوں کو تاڑا کرتا تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر دعائی ہوتی, انہوں نے فرمایا عرض بالفتن, اللہ اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دینا. بڑھاپے میں بازار میں کھڑے ہو گئے, اس فتنے کے اندر خدا نے مبتلا کیا. حضرت سعد کی بد دعا تھی. مجھے بتاؤ اس پوری حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ کا ذکر ہے؟ یہ پہلی حدیث امام بخاری لائے ہیں قرات کے مسئلے میں, صرف اتنی کہ میں نماز بالکل سنت کے مطابق پڑھتا ہوں, اس میں تو فاتحہ خلف الامام کا تذکرہ ہی نہیں ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث لائے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی, نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی. اس سے غیر مقلد استدلال پکڑے گا کہ دیکھو جی جو بندہ بھی فاتحہ نہ پڑھے, جو بھی نہ پڑھے, توجہ رکھنا کیا کہے گا, جو بھی نہ پڑھے, یہ من عام ہے, جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, خواہ وہ امام ہو, خواہ مقتدی ہو, خواہ اکیلا ہو. اللہ کے نبی نے عام فرمایا ہے. آپ اس لفظ کو یاد رکھو, اس میں لفظ ہے لا صلاۃ لمن, کیا لفظ ہے لمن, توجہ رکھنا. من کا کیا معنی ہوتا ہے, جو بندہ بھی فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. اس نے پوچھنا یہ من کا معنی تو نہیں کیا عام, کہ جو بھی نہ پڑھے, خواہ امام, خواہ اکیلا, خواہ یہ منفرد, خواہ مقتدی, جو بھی نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو کہتا ہے من عام ہے, قرآن کریم میں تو ہے من خاص ہے. قرآن میں تو من خاص بھی استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں ہے یستغفرون لمن فی الارض, ملائکہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں. جو کہاں رہتے ہیں, تو فرعون کے لیے, حامان کے لیے, ابو جہل کے استغفار کرتے ہیں. تو من عام کیسے ہو, من خاص ہو گیا نا, یعنی بعض کے لیے کرتے ہیں اور بعضوں کے لیے نہیں کرتے. تو ہم نے کیسے پتا چلا کہ من ہمیشہ عام نہیں ہوتا, کبھی من عام ہوتا ہے, کبھی من خاص ہوتا ہے. تو بچوں نے کہنا کبھی من عام ہوتا ہے, کبھی من, اور یہاں من کون سا ہے, کہنا یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں, امام ترمذی شاگرد ہیں, امام بخاری استاد ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ, ان ھذا اذا کان, توجہ بھائی, ان ھذا اذا کان, لفظ یاد کر لو نا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے بندو ان لفظوں کو کاپی میں لکھ لیا کرو. یہی غیر مقلد 2 لفظ ہے کہ تمہارے سر پہ چڑھتا ہے, ایک لفظ آپ بھی یاد کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. ان ھذا اذا کان وحدہ کا معنی اکیلا ہوتا ہے یا مقتدی ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کیا معنی, اللہ اکیلا ہے یا مقتدی ہے, اکیلا ہے نا. تو صحابی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ان ھذا اذا کان وحدہ,
اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے. یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے. کس کے لیے؟ اور جب ہم اکیلے پڑھے تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جب اکیلا نماز پڑھے تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ. اچھا، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال سفیان لمن یصلی وحدہ، قال سفیان لمن یصلی وحدہ. سفیان اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے. اب ہم کہتے ہیں غیر مقلدین سے کہ تم نے جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کے صحابی سے بیان کی ہے، ہم کہتے ہیں حدیث اگر صحابی بیان کرتا ہے تو معنی بھی صحابی بیان کرے گا. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، حدیث صحابی بیان کرے گا لیکن معنی وحی بیان کرے گا. حدیث کون بیان کرے گا؟ صحابی. اور معنی ہم نے کہا حدیث صحابی بیان کرے گا تو معنی بھی صحابی بیان کرے گا. آپ بتاؤ یہ حدیث ان کی دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اور تیسری دلیل امام بخاری کون سی لائے؟ میں بتا رہا ہوں، اب شبہات کو دیکھو، آپ متصر نہ ہوا کرو. صحیح بخاری آ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی لاؤ صحیح بخاری، لاؤ کھول کے، لاؤ ترجمہ. میں تم سے بات کرتا ہوں، تم گھبراتے کیوں ہو؟ دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ عام بندہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو دلائل ہی نہیں، ہم کیسے بات کریں گے. نمبر 3 حدیث سنو. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، فدخل المسجد فصلى، مسجد میں نماز پڑھی. حضور نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑا ہو جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ گیا، حضور کو سلام پیش کیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی. اور پھر جب دوبارہ آیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آگے سلام پیش کیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھی ہے، اس سے بہتر تو نماز مجھے نہیں آتی، آپ مجھے دکھا دیں، آپ مجھے فرمائیں کیسے نماز پڑھنی. اب نبی پاک نے فرمایا جب تو نماز پڑھے نا، اب حضور کے الفاظ سننا، فرمایا جب تو نماز پڑھنا شروع کرے، اذا صلیت فکبر، اللہ اکبر کہے، فقرأ ما تیسر معک من القرآن، جتنا قرآن تجھے آتا ہے تو پڑھ لے. فاتحہ خلف الامام آیا؟ بتاؤ. یہ صحیح بخاری میں یہی حدیث ہے، تو نماز جب پڑھے اللہ اکبر کہے، فقرأ ما تیسر معک من القرآن، اور جو قرآن تجھے آسانی سے آتا ہے وہ قرآن کریم پڑھ لیا کر. پڑھ لیا. فرمایا فرقہ رکوع کر حتی تطمئن راکعا، تسلی سے رکوع کر، ثم ارفع، پھر کھڑا ہو جا، حتی تعتدل قائما، اعتدال سے کھڑا ہو جا، کھڑا رہے، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اطمینان سے سجدہ کر، ثم ارفع، پھر کھڑا ہو جا یعنی بیٹھ جا، سجدے سے اٹھ جا، سجدے سر اٹھا لے، حتی تطمئن، اللہ کو فرمایا جالسا، تسلی سے بیٹھ جا، اور فرمایا یہی کام ساری نمازوں کے اندر کیا کر. آپ بتا اس میں فاتحہ خلف الامام آئیے؟ غیر مقلد شور بچا رہا ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں 3 حدیثیں، بتاؤ ایک ہے، بولو وہ 3 کہتے ہیں. آپ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں جو ساڑھے مدر سے تحریر کی تو ساری بخاری کا حوالہ دیتا ہے. میں کہ تو آپ بخاری کھول کے پڑھ لیں، یہاں تشریف لائیں، کورسوں میں شرکت کریں، کورس کریں. آپ دیکھیں اب اگر صحیح بخاری آپ کے سامنے لائے گا تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے نا. چلیے نمبر 4 مسئلہ. نمبر 3 مسئلہ، آمین ہم کہتے ہیں آہستہ پڑھیں اور وہ کہتے ہیں اونچی آواز سے. تیز نہیں، اونچی آواز سے. ہم کہتے ہیں آمین آہستہ اور وہ کہتے ہیں آہستہ کا مقابلہ تیز سے بھی ہوتا ہے، اونچی آواز سے بھی ہوتا ہے. بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا آمین اونچی آواز سے نہ پڑھے بلکہ آہستہ، اور وہ کہتے ہیں آمین. اچھا کہتے ہیں صحیح بخاری میں، ہم نے کہا لاؤ. امام بخاری پہلے باب قائم کرتے ہیں، باب جہر الامام بالتامین. مقتدی کا لفظ ہے، بولو نا. تو پہلے تو یہ بات ختم ہو گئی، مقتدی کا لفظ ہی نہیں ہے، صرف امام کا نا. تو صرف امام بخاری کا اجتہاد ہے. ہم آگے دلائل پہ بات کرتے ہیں. وہ کہیں گے امام بخاری نے باب تو قائم کیا نا، وہ بھی جو امام بخاری نے باب قائم کیا یہ امام بخاری کا مسئلہ ہے. امام بخاری امام شافعی کا مقلد ہے. اگر تم نے باب اور مسئلہ ہی ماننا ہے تو پھر ان کے دادا حضرت امام حنیفہ کا مان لو. امام حنیفہ تو امام بخاری کے دادا استاد ہیں. امام بخاری شاگرد مکی بن ابراہیم کے اور وہ شاگرد حضرت امام ابو اعظم حنیفہ. بات سمجھ آ رہی؟ یہ شاگرد محمد بن عبداللہ انصاری کے اور وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. یہ شاگرد ابو عاصم النبیل کے اور وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے. میں نے کہا جب مسئلہ ہی ماننا پھر دادا جی کا ماننا. تم کہتے ہو ہم سلفی ہیں، میں کہتا ہوں سلفی نہیں، تم تو خلفی ہو گئے. سلف وہ جو پہلو کی بات مانے، اور خلفی وہ جو بعد کی بات مانے. تو سلفی ہم ہوئے یا وہ ہوئے؟
بولو نا، سردی زیادہ لگ رہی ہے؟ سردی بھی نہیں لگ رہی، آپ نے چادریں بھی اڑی ہوئی، ایسے اہتمام سے چادر باندھتے ہیں کہ کہیں آواز کھسے کے اندر نہ چلی جائے۔ تھوڑی سی ہمت کیا کرو، چادر بھی لی ہے، رومال بھی ہے، پھر اس کو کانوں کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ چادریں اور کان بند کرنا تو مسجد کے باہر ہوتا ہے، بازار کے لیے۔ مسجد میں تو پھر کان کھلے رکھے تاکہ آدمی کو بات تو سمجھ آئے نا۔ چلیں دلیل سنیں۔ پہلی دلیل امام بخاری فرماتے ہیں قال عطا آمین دعا توجہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ اس سے چار ثابت ہوا، بولتے جاؤ نا بھائی، اونچی آواز سے ثابت ہوا کیا کہتے ہیں؟ آمین دعا ہے۔ تو دعا اونچی آواز سے کیسے ثابت ہوا؟ بھائی دعا کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر مانگو اور آہستہ مانگو۔ اگر آمین ذکر ہے تو اللہ فرماتا ہے واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، ذکر آہستہ کرو، ذکر ہے تو پھر بھی آہستہ، اگر دعا ہے تو پھر بھی آہستہ۔ اور آپ حیران ہوں گے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ باوجود شافعی المسلک ہونے کے تفسیر کبیر میں ادعوا ربکم کے تحت لکھتے ہیں کہ قرآن اس مسئلے پہ امام حنیفہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس مسئلے پہ، آمین والے مسئلے پہ حقیقت یہ ہے کہ آمین واجب ہونی چاہیے، آہستہ کہنی، اگر واجب نہیں تو کم از کم مستحب تو ضرور ہو۔ کہتے ہیں بہذا نقول ہو، اس مسئلے پر میں بھی فتویٰ امام حنیفہ کا مذہب پر دیں، اس مسئلے پر قرآن کے ساتھ۔ چلیے آگے درے کہتے ہیں امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد لرجتا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی اور جو پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین، توجہ رکھنا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین فرمائی اور جو ان کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے بھی آمین اونچی آواز سے فرمائی، حتیٰ کہ مسجد میں گونج اٹھ گئی۔ اچھا نماز پڑھ رہے تھے، بتاؤ نماز کا ذکر ہی نہیں، تو یہ نماز کی دلیل کیسے؟ میں یہ بات تو سمجھاؤں۔ نمبر ایک، نماز اس میں ہے ہی نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں، کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ان کی جنگ جاری تھی، تو جن دنوں میں جنگ ہو اور جہاد چل رہا ہو ان دنوں میں آدمی قنوت نازلہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ خاتمۃ المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری بھی موجود ہے، فرماتے ہیں اس دور کی بات ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس وقت قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے وہ دعا مانگتے تھے اور مختلف آمین کہتے اور سارے اونچی آواز سے کہہ رہے تھے۔ اس میں یہ کہانی کہ وہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے، فاتحہ کی تو ذکر ہی نہیں ہے تو تم نے فاتحہ والی آمین مراد لے کیسے لی؟ اچھا اس سے بہترین جواب یہ ہے اگر عبداللہ بن زبیر کی فاتحہ والی آمین ہو تو غیر مقلد تو کہتے ہیں کہ صحابی کی بات حجت ہی نہیں ہے۔ قول صحابی لا یصلح للحجت، صحابی کے قول دلیل بن ہی نہیں سکتا۔ جب ہم صحابہ کو پیش کریں تو کہتے ہیں کوئی نبی ہے، حضور کی بات کرو، اور جب تم پیش کرو تو پھر نبی کیسے بن گئے؟ تو میں نے گزارش کی ہے بتاؤ یہ دلیل ان کی بن سکتی ہے؟ یہ بھی نہیں بن سکتی۔ اچھا آگے کہ جی اگلی حدیث ہم نے کہا اگلی سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، توجہ کرتے ہیں، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہنا، فإن من وافق تامین تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس لیے کہ جب آمین کہتے ہو تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، جس شخص کی آمین ملائکہ بھی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ ذرا بات سمجھیں، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہنا۔ غیر مقلدین کی دلیل یہ ہے کہ امام اونچی آواز سے کہے گا تو ہمیں تبھی پتہ چلے گا نا امام نے آمین کہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے ہے۔ ہم نے کہا نہیں تو بات سمجھے نہیں ہو۔ حضرت توجہ رکھنا، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے خلیف پیر اور مرشد ہے، بڑی عجیب بات کی ہے انہوں نے کہ ایک حدیث میں یہ ہے اذا امن الامام فامنوا، اور ایک حدیث میں ہے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہنا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب امام آمین کہے تو آمین کہنا۔ فرمایا دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جب امام ولا الضالین کے بعد چپ ہوگا تو یہاں امام آمین ہی کہتا ہے نا، اور کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو حضور نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہنا، کہتے جب آمین امام آہستہ کہے گا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب امام ولا الضالین کے بعد چپ ہوتا ہے اور پھر سورت پڑھتا ہے تو امام ولا الضالین کے بعد کیا کہتا ہے؟ آمین۔ وہ کہتا ہی آمین ہے۔
امام آہستہ کہے تو تب بھی ہم سمجھتے ہیں امام نے آمین کہی ہے، اونچی آواز سے نہ کہے تو تب بھی متعین ہے کہ وللضالین کے بعد امام آمین ہی کہتا ہے۔ اس سے جہر کیسے ثابت ہے؟ اسے جہر تو نہ ثابت ہونا۔ اور سہارنپوری بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرمایا ایک حدیث میں ہے جب امام وللضالین کہے تم آمین کہو، اور اس میں جب امام آمین کہے تم آمین کہو۔ فرمایا دونوں میں تعارض ہو رہا ہے، تعارض یوں ختم ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو تم نے آمین کہنا ہے، اور یہ جو فرمایا جب امام آمین کہے، اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں جب امام وللضالین کہے اور اس کے بعد آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم بھی آمین کہہ دیا کرو، کیونکہ ہم نے آمین امام کی آمین پہ نہیں کہنی، ہم نے آمین امام کی وللضالین پہ کہنی۔ نہیں بات سمجھ بھئی، ہم جو آمین کہتے ہیں نا یہ کس پہ؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام کہتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، ہم کہتے ہیں آمین۔ تو امام کی دعا پر آمین کہنا ہے یا امام کی آمین پر آمین کہنی ہے؟ علماء دیوبند کا فہم دیکھو، حضرت سہارنپوری کا دماغ اور استدلال دیکھو۔ سہارنپوری فرماتے ہیں مسئلہ جب امام وللضالین کہے وَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ، اور جب آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم آمین کہہ دینا، یعنی اس کی بھی آمین ہو اور تمہاری بھی آمین ہو، اکٹھی آمین چلے۔ اور یہ وللضالین کے بعد کہنا، آپ علماء تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں عوام کے لیے بات کہتا ہوں آپ کو کہ جب حضور فرماتے ہیں جب آمین کہے آمین کہنا، تو آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کیا کہ جب آمین کہنے کا ارادہ کرے تو آمین کہنا؟ یہ کہاں سے ترجمہ نکالا؟ یہ قرآن کریم میں کہاں پر ہے؟ بولو نا کہاں پر ہے؟ یہ سننا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اذا قمتم الی الصلاۃ، قمتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو وضو کرو۔ اچھا جب یہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جائے پھر وضو کریں گے؟ بولیے نا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرنا۔ اور یہ سارے مفسر نے یہی معنی لکھا ہے، اذا قمتم کا معنی یہ نہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب وضو شروع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم بھی آمین کہنا۔ اچھا اگلا جملہ بڑا سمجھنے کا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ مَا وَافَقَ تَأْمِينُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ توجہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مجھے فرمائے فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں اونچی آواز سے؟ اس کو موافقت کیسی ہوگی؟ اونچی آواز سے گئی آہستہ گئی؟ یہ دلیل ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہم پھر بھی پریشان ہیں، میری غیر بلند بخاری لے کر آئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں سمجھائی ہیں۔ نمبر ایک، جب غیر مقلد آپ سے پوچھے تمہارے پاس بخاری ہے تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ انہیں کہنا تو لکھ دے کہ ہر مسئلے پہ بخاری ہو تو ہم مانیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ تو میں کیوں لکھا؟ تو پھر سر کو منگی کیا ہوئے؟ تو لکھ نہیں سکتا تو ہم سے تقاضے کیوں کرتا ہے؟ اور اگر وہ ان مسائل پر بخاری پیش کر بھی دے تو آپ اس کا جواب دے لیں گے یا پھر ہمیں فون ہی کریں گے؟ ہمارے ساتھ یہ ایسے بادشاہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے کچھ تیاری آپ کرو، اور خدا گواہ ہے غیر مقلد سے سب سے زیادہ آسان مناظرہ وہ آپ کر سکتے ہیں عالم سے بھی بڑھ کے، کیوں وہ تو عالم ہوتا نہیں نا، اس نے بھی دائیں بائیں کہنی ہے آپ بھی دائیں بائیں کہہ دیں تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ مناظرہ ان کے ساتھ آپ کریں، علماء نہ کریں، عالم کے ساتھ عالم کریں نا، اور ان جیسا ہی ہونا چاہیے۔ مناظرہ تو ہوتے ہی تب ہے، آپ نے پڑھا ہوگا میری کتاب چھپ گئی ہے 1000 سے بھی چلے گی، دوبارہ پھر چھپ جائے گی، اصول مناظرہ، یہ 10 صفحات کی کتاب ہے۔ کتنے صفحے؟ 10 صفحے کی کتاب ہے، 16 صفحے کا مقدمہ ہے، 26 صفحات کی پوری کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرے کا معنی کیا ہے، مناظرے کا اس میں ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ مناظرہ نظیر سے بنے۔ نظیر کا معنی ہم مثل ہونا، مناظرے کو مناظرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں وہ بندے ہوتے ہیں جو علم میں ہم پلہ ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم سجتے ہیں یا آپ سجتے ہیں؟ بتاؤ نا یار، ان کو ہمیں آخر شرم ہوتی ہے، بس یہ عالم نہیں۔ آپ شرماتے کیوں ہوں؟ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پوری گفتگو خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، امت کو ایمان اور مال پر لانا بھی ہے اور ایمان اور مال ان کا بچانا بھی ہے۔ عنوان سے میں رکھ لیا، ہماری آج کی نشست کا عنوان کیا ہے؟
امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کا ایمان اور اعمال پہنچانا بھی ہے۔ امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کی محنت پوری دنیا میں تبلیغ جات فرما رہی ہے، سب آنکھوں پہ ہم تائید بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، اور ایمان اور اعمال بچانے کی محنت ہم کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور کرتے ہیں۔ اس کا معنی نہیں کرتے کہ جملے کا معنی یہ نہ سمجھے بحمدللہ تعالیٰ ہر حضرت اکابر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ ان کا دست شفقت ہمارے سر پہ قائم اور دائم رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے مسلک کا محافظ بنائے، اس کے اہتمام فرمائیں گے بھی نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شب جمعہ کی اجتماع کے لیے آپ فون نہ کیا اگر ہے یا نہیں، بس بستر اٹھاؤ، ساتھیوں کی ترغیب کو فون کرو، اور 12 والا جو بیان ہے فون کر کے نہ پوچھا کرو اگر کسی 12 کو میں نہ بھی ہوں آپ نہیں آؤ گے، بتاؤ نا، یہ عزم بناؤ۔ اگر میرا عذر ہے میں نہیں آ سکتا، کوئی بیماری ہے، کوئی بیرون ملک کا سفر ہے، بڑھ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نہ ہے۔ ہمارا چونکہ بزرگوں والا طرز ہے تو میں بار بار کہتا ہوں ہماری پوری دنیا میں کام کرنے کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل جماعت تبلیغی جماعت، تو جو طرز ہے اس کو اختیار کریں۔ پوچھے مولانا صاحب آ رہے ہیں مجھے نہیں آ رہے تو بیٹھ دیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ اہتمام کرو، ہر انگریزی ماہ کی 12 تاریخ کو انشاءاللہ اور بھی تشریف لائیں، احباب کو ساتھ لے کر آئیں، اللہ ہم سب کو مسلک کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کتابیں رکھی ہے نا بات، میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے، پہلے اعلان ہوا تھا کہ حضرت مجھے بہت سارے حضرات نے فرمایا جن میں ایک نام مولانا مکی ہدایت دامت برکاتہ کو بھی ہے جو حرم کے مدرس ہے، مولانا مجھے فرمایا کہ نماز قرآن پہ بہت ساری کتابیں لکھ مفصل ہیں، آپ ایک ایسی کتاب لکھو کہ جس میں تکبیر کریمہ سے لے کر سلام تک ہمارے مسائل پر احادیث ہو۔ ہمیں پورا 1 سال لگا ہے اس کتاب کی تیاری میں، 1 سال لگا ہے، احادیث جمع 1.5 سال میں کم از کم لگا ہے، اور پھر یہ کتاب آئی ہے، کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تو خواہش ہے اللہ مجھے اسباب عطا فرمائے، اللہ آپ کو اسباب عطا فرمائے، ہماری خواہش ہے کہ ہر گھر کچے پکے میں یہ نماز کی کتاب ضرور پڑھیں، ہر مسجد کے اندر ایک نسخہ پڑھا ہو، نماز اہل سنت والجماعت، یہ کتاب باہر موجود ہوگی، آپ اب اس کو خریدیں اور خود بھی لیں اور باقی حضرات کو ترغیب دیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ میں سے اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ مولانا حقانی صاحب کے یہاں میں بڑے فراخ دلی سے بات کہتا ہوں، میں چندے کے اپیل آپ سے نہیں کر رہا، آپ مولانا سے کہو کہ مولانا کر کتابیں ختم ہیں، یہ ماتر 1000 روپے لے لیں تقسیم فرما دیں، یہ 500 لے لیں تقسیم فرما دیں، یہ 200 ہے تقسیم فرما دیں، ہر ساتھی اس کا عزم کرے، ہم اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ عام کریں گے تو جب ہمارے دلال ہمارے لوگوں کے پاس کوئی فرق پڑے گا نا۔ میں ابھی جب دسمبر کا یا اجتماع ہمارا 12 کو تھا تو 13 کو میرا سفر تھا، دبئی، شارجہ، ابوظہبی علاقوں کا سفر تھا، ایک جگہ پر میں گیا تو ایک ساتھی نے میری دعوت کی، میں کھانے کے لیے گیا، اس کو یہاں اسلام آباد سے فون آیا تھا کہ استاد آج تک کو گھر بلاؤ، میں گھر چلا گیا، مجھے اس نے وہاں بتایا جی میں مکمل عالم ہوں اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنے مدرسے کی تصویر دکھائی جو وہاں خیبر پختونخوا سراج کا مدرسہ ہے نا، وہ پوری ویڈیو دکھائی ہمارے مدرسے، میں بہت متاثر ہوا، میں نے کہا میں بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں، یہ ہمارا ادارہ ہے اور میں خود عالم ہوں، لیکن دبئی کے ماحول سے متاثر ہو کر میں حدیث ہو گیا، اور میرے بھائی نے آپ کی تحقیق المسائل عنوان پہ 4 بیانات بھیجے ہیں، ان بیانات کو سنتے میں آدھا غیر مقلد ہو گیا، میں نے کہا آدھا فوراً میں واپس آ گیا، اب میرے ذہن میں یہ آ گیا یہاں ہوں گا تو رفاع دہن کروں گا، پاکستان ہوں گا تو نہیں کروں گا، میں نے کہا جب کچھ فرق پڑ گیا نا، آدھا پیچھے آ گیا، میں نے کہا آپ شفقت فرمائیں ہمارے باقی بیانات بھی سنیں، انشاءاللہ آپ یہاں کرنا بھی چھوڑیں۔ ایک ہمارے اور دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، ایک اور دوست ہیں وہ ہمارے شارجہ میں تھے، اس بار اجتماع پر بھی تشریف لے رات ہمارے پاس قیام بھی کر کے گئے، میں نے کتاب ہدیے میں پیش کی، ان کے اشعار یہی کتاب میں نے پیش کی جو نماز اہل سنت والجماعت ہے، یہیں سے وہ اجتماع پر لے کر گئے تھے، تو ان کی ہمیں دعوت دی، تو والد صاحب مجھے ملے، ماشاءاللہ سفید ریش ہیں، تبلیغ کے کام سے جڑے ہیں، تو مجھے نے فرمایا کہ مولانا میں تبلیغ کے کام سے بھی جڑا ہوں، پابندی سے اس پہ چلتا ہوں، میرے بیٹے بھی چلتے ہیں، اور دیکھنے میں سفید داڑھی ہو گئی ہے، لیکن یقین فرمایا میں نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتا ہوں، جب آپ کی کتاب میرا بیٹا لے کر آیا، میں نے دلیل پڑھی تو میرے ہاتھ خود بخود ہی نیچے چلے، یہ میں ایک دو کارگزاری اللہ گواہ ہے، ابھی ہمارا دسمبر میں جب میں واپس آیا تو غالباً 21 یا 22 کو سائیوال بلدی حال میں ہمارا بیان تھا، وہ بیان آپ لے لیں ورنہ نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں، اس ایک بیان کی برکت سے 5 لڑکے اہل حدیث ہوئے، ایک بیان کے بعد 5 لڑکے اہل حدیث ہوئے، میں نے اس کے آپ اس کو بتا ہی نہ کیا کرو، کوئی ایسا ساتھی آپ کے لئے اہل حدیث عربی ہوا اس کو فوراً یا ہمارے اسٹوڈیو کے اندر لاؤ، یہ مختصر ساتھ کے لیے اوپر ہمارا اسٹوڈیو ہے، 3 منزلیں تعمیر ہو گئی ہیں، اب دعا فرمائے اس کے اندر کا جو سامان ہماری ضروریات اللہ وہ بھی پوری فرما دے، ہماری خواہش ہے صحیح بخاری پوری، مسلم، حدیث، تفسیر، مختلف چیزیں
بیٹھ کے سیریز کے اندر ریکارڈ کرائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اس کو نیٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیں تاکہ پوری دنیا ہمارے دلائل کو دیکھے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہمیں آپ چندہ دیں، لیکن آپ ہمیں دعا والا چندہ تو دے سکتے ہیں نا۔ دعا والا چندہ دینے میں کیا ہے؟ میں اس دفعہ دبئی دورے پر تھا تو میری دعوت اس بندے نے کی جو ذاکر نائک کا میزبان۔ تبدیلیاں دیکھو، اس نے کہا کہ کراچی میں جو 30 ٹی وی ذاکر نائک کا چلا اس نے چلوایا، اس نے کہہ رہا اب میں نے توبہ کر لی، میری اس کی دعوت اس نے کہ میں توبہ کر لی، اب کیا کریں؟ میں نے کہا کفارہ ادا کرو۔ پھر کہتے کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہتے بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ جب کافر تھے حضرت حمزہ کو شہید کیا، جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا کہ جتنا بڑا گناہ ہو اتنی بڑی نیکی کرو۔ میں نے کہا جتنا جرم کیا جتنی نیکی کرو۔ پہلے کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے اس کا تھا تمہارا گناہ کفارہ۔ اس نے کہا جی آپ میں ہماری پہلی ملاقات ہے، میں نے جو توبہ کی آپ بتا دی یہاں تک۔ میں صرف گزارش کر رہا تھا ہمارے اس ہلکے پھلکے میڈیا کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کہاں تک بات پہنچی۔ اس نے کہا جی اسی میرے دفتر میں آیا جا کرنا ہے اسی جگہ پہ، اس کرسی پر وہ بیٹھا اس پر اور ساتھی تھے، تو بالکل ہم اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے جیسے آج آپ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ بس مجھے آپ دبئی کا دوبارہ سفر کریں، میری ایک حسرت ہوگی آپ 24 گھنٹے کے لیے آئیں اور میرے علاوہ کوئی آپ کو میزبان ہو، بس میں یہ رپورٹ سے لوں، میں واپس چھوڑوں گا، میں کاروبار بند رکھوں گا، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا اللہ توفیق عطا فرمائے، خوش ہیں آپ ان باتوں کو سمجھیں اور ان مسائل کو آگے چلائیں۔ ہلکے سے ہمارے نیٹ کی برکت ہے، اتنی بڑی تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دام برکات ان کے داماد ہیں مولانا عدنان، مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں 7 ماہ برازیل لگا کر آیا ہوں، تو مجھے حضرات نے پوچھا کہ مولانا علی اعظم محمد صاحب کون ہیں؟ میں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا برازیل میں ہم حنفی مولانا کی سیڈیز کی وجہ سے حنفیت پر مطمئن بیٹھے۔ میں اتنی یقین فرماؤں صرف کارگزاریاں سناؤں، آسٹریلیا سے مجھے ایک دوست آصف ان کا فون آیا، تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں، جتنے ان کو دلائل کے کام ان کو دیتے رہے، جی میں مردوں میں کام کرتا ہوں، میری گھر والی خواتین میں کرتی ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، الحمدللہ آپ کی وجہ سے معلوم چونکہ دور ہوئی ہم دلائل کو یہاں تیار کر بھجواتے ہیں۔ رمضان مبارک میں میں جس وقت بیرون سفر سے واپس آیا، مولانا حقانی صاحب ساتھ تھے، ایئرپورٹ سے اترا تو یہاں اس کا فون آیا، اس نے کہا جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی جو آپ کا دورہ تحقیق المسائل سکولہ مرکز میں ہوا میں نے پورا سنا ہے، اور آسٹریلیا کے دارالحکومت میں پہلی مرتبہ 20 رکعت تراویح کا آغاز ہم نے کرایا ہے، اور میں اس لیے فون کر رہا ہوں کہ آج میرا بیان ہے اور وہی آپ والا بیان میں نے یاد کر کے کرنا ہے، تو دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صحیح کرنے کی توفیق۔ براہ راست اللہ کو براہ راست ہندوستان میں گنگو، سہارنپور، ندوہ، دارالدیوبند ان جگہوں سے براہ راست ہمارا رابطہ ہے، جہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ نے بیٹھ کے مالٹا میں تفسیر لکھی تھی نا، مجھے وہاں سے ایک دوست کا فون آیا کہ ہم آپ کے ان پوسٹرز کا ترجمہ گجراتی زبان میں انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ سے دعا لینا چاہتے ہیں تاکہ توجہ شامل ہو دیں۔ میں نے کہا بات اجازت بسم اللہ پڑھیں، جہاں شیخ الہند نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ان پوسٹروں کا گجراتی زبان میں ترجمہ شروع۔ کل مجھے ایک ساتھی مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ کو بہت خوشی ہوئی، کل ایک ساتھی کو مجھے بمبئی سے فون آیا، مسئلہ تو ایک اور تھا لیکن مجھے اس نے کہا جی دعا کریں، میں نے کہا ضرور کریں گے، کہتے ہیں میں اس لیے دعا کرا رہا ہوں، اصل میں کسی بندے کو توفیق ملتی ہے تو وہ سمجھتے شاید اس کی دعا سے ملی، اس کا حسن ظن ہوتا ہے، کہتا ہے جو میں نے کچھ دن پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ میری دعا کرو، تو آپ نے دعا فرمائی جی، 6 بجے میں نے فون کیا اور ٹھیک 12 بجے میں 3 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا، تو میں سمجھا آپ کی دعا قبول ہے، گردن مرشد دیکھی کے کام لی ہے اور بھی دعا کریں۔ میں نے کہا بھی آپ صاحب کے لیے چلے گئے، ہمیں تو خوشی ہے، جتنا آپ کا وقت زیادہ لگے گا وہ تو ہمیں کوئی تکلیف ہے۔ یقین کر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب ہمارے اس دنیا بھر میں ہونے والے کام کو لے کر ساتھی پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے جو دنیا میں ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم سے نہیں ہو سکا، ہماری کمزوریاں ہیں اور بہت سارے کام دینی مشاغل ہیں، یہ ہمارے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس کام کو لے کر دنیا میں پھیلے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب سے دین کی خدمت کریں۔ انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کا سنت طریقہ اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں۔ غلطی میری ہے کہ میں نے گزشتہ دفعہ اعلان کیا تھا اور شروع میں اس کا تذکرہ کر نہیں سکا، میں بتا دوں گا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک اس کو، آئندہ میں انشاءاللہ جب آئیں گے نا تو آپ حضرات تشریف لانا، تو میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آخری پورا اس پہ لگاؤں گا کہ تسبیحات صرف 10 انگلیوں پہ 10,000 تسبیح کیسے گنتے، 10 انگلیوں پہ 10 تسبیحات اصل میں چلتا ہے لیکن آپ سے ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب آگے چلتا جانا، پھر یہاں ہے تو 20، یہاں ہے تو 30، یہاں 40 50 60 70 80 90، پھر یہاں ایک گنے گے تو 100، بائیں ہاتھ سے ایک بات اگر اس کا معنی 100 ہوتا ہے، اس کا معنی 200 300 4۔ میں گزارش کروں جو کہ تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے
یا آئندہ آپ مجھے یاد فرمائیں، میں انشاءاللہ آخر آدھا گھنٹہ آپ کو سمجھا دوں گا، کیمرے کی آنکھ کے اندر محفوظ ہو جائے گا، آپ بعد میں لیپ ٹاپ بیٹھ پورا طریقہ سیکھ لیں۔ مسنون طریقہ اپنی انگلیوں پر تسبیحات گننے کا کیا ہے؟ جب تسبیحات گننی ہے تو بندہ مسنون طریقے سے گن لے، کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ سنتیں جو ہمارے یہاں معلوم ہوتی جا رہی ہیں ان کو تو زندہ کرنا چاہیے نا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ انگلیوں پر یہ وہی ہے، میں نے گزارش کی ہے، بس مجھے خیال نہیں رہا کسی نے یاد نہیں کروایا، آئندہ انشاءاللہ دوبارہ کو اللہ نے چاہا شروع کر دیں گے۔ بعض وہ چٹے ہیں کہ جن کا تذکرہ یا اسٹیج پر مناسب نہیں ہوتا، وہ نجی مسائل ہیں، آپ اپنے مسائل خلوت میں پوچھیے۔ ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا۔ دوسرا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بعض جماعتوں اور اشخاص کا نام لے کر آپ چٹے نہ دیا کریں، یہ پوچھا کریں اس عقیدے والے کا کیا حکم ہے، اس مسئلے کا کیا حکم ہے، اس میں زیادہ آسانی رہے گی۔ اللہ آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تو دو کے بعد باہر دیکھیں اور نماز رسول والجماعت موجود ہوگی، آپ اس کو لے لیں اور جو بھی لٹریچر اس کو لینے کی کوشش کریں۔ وہ ساتھی بھائی ہم اس لیے اعلان کرتے ہیں کہ ساتھی بیٹھ والے اور آگے جلدی آ جائے کریں۔ ہمارا سرگودا بھی ماننا اجتماع ہوتا ہے، جب میں چلا جاتا ہوں باہر پکڑ کے کہتے ہیں، بار بار میں فون کرتے ہیں تو میں تو ساری بیٹھ کے لیے آتا تو بیٹھ رہے گی۔ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو تو وہ خود جب ہم اعلان کرتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کہ جلدی تشریف لائیں، نہ ہو تو بس دعا کر کے ختم کریں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ شاید مولانا ترغیب دیتے ہیں کہ ہم میری بیعت کیوں نہیں کرتے، اصل مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ بعض حضرات بیعت کی وجہ سے ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر نہیں جانا چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کے مناظرے تو ہیں، خطابت تو ہیں، لیکن طریقت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور میں جب کبھی دعوت دیتا ہوں انگریزی ماں کی پہلی جمعرات ہمارے پاس آئے تو آنے کے بعد اندازہ آتا ہے کہ یہاں تو طریقت مناظرے سے بھی بڑھ کر ہے، اور باہر چکر موضوعات میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء دیوبند کے پاس الحمدللہ طریقت بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، کتابت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سیاست بھی ہے، تدریس بھی ہے، جتنے دین کے شعبے اللہ پاک نے ہم سب سے زندہ کروائے ہیں، اللہ سب کے اندر ہمارا حصہ ڈال دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، غیر حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب کو دینی بات کی قبول فرما، اخلاص عطا فرما، شہرت اور ریاض سے محفوظ فرما، خاتمہ نیک ایمان فرما۔ قیامت کے دن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔